جو جہنم کا ماحول ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ رحمان کے اندر فرماتا ہے یطوفون بینہا و بین حمیم آن، کہ وہ ایک آگ سے دوسری آگ کے بیچ میں بھاگتے رہیں گے۔ اس آگ سے بچنے کے لیے آگے بھاگیں گے تو آگے بھی آگ ہے، پیچھے بھی آگ ہے، اور منہ پر آگ کا جو دھواں ہے اور وہ جو گرمی ہے، وہ گرمی سے پریشان ہو کر وہ پانی پینے کے لیے بھاگیں گے تو ان کو پانی پینے کے لیے کیا دیا جائے گا؟ ان کو من عین آنیہ، ان کو پانی پلایا جائے گا کھولتا ہوا، چشموں کا پانی کھولتا ہوا۔ اور ایک دوسری جگہ پہ آتا ہے کہ یہ پانی اتنا گرم ہوگا کہ پینے والی کی آنتیں اس سے کٹ جائیں گی۔ جب پانی اندر جائے گا تو آنتیں کٹ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ان آنتوں کو دوبارہ بنائے گا کہ جہنمی اس عذاب کا مزہ بار بار چکھتا رہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا۔ وفی سورۃ الآخر قال اللہ تبارک وتعالی انہا ساءت مستقرا ومقاما۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصلیان اکرام، میری پیاری مائیں، بہنیں اور بچیاں جو اوپر بیٹھی ہیں، میرے آج کے جمعہ کے خطبے کا عنوان ہے جہنم مذاق نہیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو تعجب ہو کہ یہ عنوان میں نے کیوں چنا ہے۔ اس عنوان کو چننے یا ٹریگر کرنے کا ایک ایسا مشاہدہ میرے سامنے زندگی میں نظر آیا کہ کچھ نوجوان بچے رمضان کے مہینے میں افطار کے وقت سے غائب ہو جاتے تھے اور سحری کے بعد گھر میں آتے تھے، اور رمضان کے مہینے میں پوری رات عیاشی بدکاری کرتے تھے۔ اس کے دوستوں میں سے کسی دوست کو اس کا پتہ چلا تو انہوں نے نصیحت کرنے کی کوشش کی، تو ان کا جو جواب تھا وہ جواب سن کر اس وقت سے جو ہے یہ میرے ذہن میں یہ عنوان تھا۔ اس لڑکے نے یہ کہا کہ بھائی ایسے بھی جہنم میں 5-6 کوڑے کھانے ہی والے ہیں، تو اس کی جگہ پر ہم 10-12 کوڑے کھا لیں گے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو مسلمانوں کی سب سے پہلے ایک جو خوش فہمی ہے یا غلط فہمی ہے اس کو ہم دور کرتے چلیں۔ ایمان والے یہ سمجھتے ہیں کہ کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد میں لازماً ہم لوگ جنت ہی میں جائیں گے۔ یعنی ہمارے پاس میں، اہل ایمان کے پاس میں، جن کا ایمان کا دعویٰ ہے، جو مسلمان ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جہنم ان کے اوپر حرام کر دی گئی ہے، وہ جہنم میں کبھی نہیں جائیں گے۔ سب سے پہلے خوش فہمی، اور اس کے لیے جو ہے میں نے سب سے پہلی آیت قرآن مجید کی سورہ تحریم کی، جو میں نے آپ کو دلیل کے طور پر پیش کی، کہ جس میں اللہ تعالیٰ تمام اہل ایمان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا،
اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، حکم دیا جا رہا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اہل ایمان میں سے ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے جہنم میں جھونک دیے جائیں۔ اس بات کو ہم سمجھیں۔ اور پھر مسلمانوں میں اور ایمان والوں میں ایک بڑا طبقہ ان لوگوں کا بھی ہے جن کا مزاج یا جن کی سوچ وہی ہے جو یہود کی سوچ تھی، اور یہود ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ نانو ابناء اللہ و احباؤ، کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، ہم تو اس کے رسول جو سب سے محبوب رسول ہے اس کے امت میں سے ہیں، اور ہم ان کے پسندیدہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں سے ہیں، اور خدا نہ خواستہ اگر ہم جہنم میں ڈال بھی دیے جائے تو وہ کہتے تھے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ اگر جہنم کی آگ میں ڈال بھی دیے جائیں گے تو بہت ہی چند دنوں کے لیے ڈال دیے جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہود کی اس بات کو یہاں اس لیے اہل ایمان کے لیے نقل کیا ہے کہ ہم اس سے کچھ سبق سیکھیں۔ جس طریقے سے یہ ان کی جھوٹے آرزویں تھی کہ ہم لوگ جہنم میں کبھی نہیں جائیں گے، اسی طریقے سے اہل ایمان کی اور مسلمانوں کی بھی یہ جھوٹی آرزویں ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جہنم میں کبھی نہیں جائیں گے۔ اور اس خوش فہمی یا جو احمقوں کی جنت میں اس وقت ساری امت رہتی ہے، ان کو اس خوش فہمی سے نکالنے کے لیے اس موضوع کا میں نے انتخاب کیا۔ آگے جو ہے 2 آیتیں ایسی ہے جو ہم بار بار اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں، اور میں نے اہل علم کی جتنی بھی تفصیلات ان 2 آیتوں کے بارے میں آئے ہے اس کا میں لب لباب آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں۔ پہلی آیت تو بہت ہی عام ہے اور جو ہم لوگ سب نمازوں میں پڑھتے ہیں، وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ویل ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ویل جہنم کی ایک خطرناک وادی ہے جس سے جہنم خود پناہ مانگتی۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن مجید میں کس کے متعلق یہ آ رہا ہے؟ ان لوگوں کے متعلق آ رہا ہے کہ جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، یعنی جو نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کا حق نہیں ادا کرتے، ان لوگوں کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں اس کا جو معاملہ ہے وہ آگے آ رہا ہے، جو سورہ مدثر کی جو آیت ہے، اور اس کے اندر وہ ان سے جب پوچھا جائے گا جہنمیوں سے ما سلککم فی سقر، جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ تم کو کس چیز نے جہنم میں ڈال دیا، تو وہ جواب دیں گے لم نقو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس میں تاریک نماز تمام مسلمان، اہل ایمان، منافق، تمام لوگ شامل ہو گئے اس 2 گروہ میں۔ اس زمانے میں تو منافق بھی نماز پڑھتے تھے، عشاء کی اور فجر کی نماز پڑھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ جس دن ہم نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے اس دن لوگوں کو ہمارے نفاق کا پتہ چل جائے گا۔ آج پوری امت 90% امت جو ہے وہ کہنے کو تو مسلمان ہے، لیکن منافق کی جتنی خصوصیات ہیں، جتنی صفات ہے، وہ تمام صفات ان کے اوپر جو ہے لاگو ہوتی ہے۔ تو اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ یہاں جو آیت ہے ما سلککم فی سقر، سقر یعنی جہنم کی خطرناک وادی ہے، اور ان میں ایسے تمام لوگوں کو ڈال دیا جائے گا جو نماز نہیں پڑھتے۔ اور نماز پڑھنے کا حکم کن لوگوں کو ہے؟ کن لوگوں کے پر واجب ہے یہ احکام؟ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں
وہ اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو ہم جہنم کی آگ میں ڈالیں گے. ٹھیک ہے. اب جہنم کی بات آتی ہے، اور جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ہمارے یہاں کچھ لوگوں کا کیا خیال ہے جہنم کے بارے میں کہ بھائی جہنم میں کچھ دن گزارے جا سکتے ہیں، جہنم میں کچھ پل نہیں، کچھ دن، کچھ سال گزارے جا سکتے ہیں، 5 کوڑوں کی جگہ پر 10 کوڑے کھائے جا سکتے ہیں. تو یہ خام خیالی یا خوش فہمی اس لیے ہے کہ ہم نے قرآن مجید میں جہنم کا جو تذکرہ آیا ہے اور جو عذاب کی شکلیں آئی ہے اس کو کبھی ہم نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. تو بنیادی بات جو میں آپ لوگوں کے سامنے پہلے رکھنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بارے میں فرمایا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے کوئی ایمان والا یا کوئی انسان جنت کی نعمتوں کا تصور نہیں کر سکتا، اور وہی بات میں جہنم کے بارے میں دہراؤں گا کہ جہنم کے عذاب کا تصور ہم یہاں بیٹھ کر اس دنیا میں نہیں کر سکتے. اسی لیے جہنم سے متعلق ہمارا رویہ اتنا غیر سنجیدہ ہے، اتنا غیر محتاط ہے. We are so casual about the hellfire. ایسا لگتا ہے کہ ہم کو جہنم کی کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ میں کیا معاملہ ہونے والا ہے، اور آیا کہ ہم جہنم سے بچا لیے جائیں گے یا نہیں بچا لیے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں وہ آیت لائی ہے کہ انہا ساعت مستقرا و مقاما، کہ وہاں رہنا تو بہت دور کی بات ہے، وہاں ایک پل ٹھہرنا جو ہے وہ کسی کے لیے ممکن نہیں ہوگا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف قرآن مجید کے مختلف صورتوں میں جو جہنم کے عذاب کو اللہ تعالیٰ نے اس کی جو تصویر کشی کی ہے وہ پڑھنے کے بعد میں اور وہ سمجھنے کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ کوئی انسان، کوئی ایمان والا کیسے بے فکر ہو کر اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے رہے اور اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنانے پر تیار ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا شدید اور تکلیف دہ ہوگی. 70 گنا. آپ کو کبھی اپنی جسم پہ چٹکا لگائے؟ کبھی آج گھر جا کر آپ ایک تجربہ کر لیجئے کہ موم بتی جلائیے، موم بتی جس کا ٹیمپریچر بہت زیادہ نہیں ہوتا، اور اس کی لو کے اوپر اپنا ہاتھ رکھیے اور دیکھیے کہ کتنی شدت سے آپ کو تکلیف ہوتی. اور آپ یہ سوچئے کہ اس سے 70 گنا زیادہ تکلیف مجھے اور میرے بچوں کو، اگر میں نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے نہیں بچایا اور میرے بچوں کو بھی میں نے جہنم کی آگ سے نہیں بچایا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے، میرے بیٹے، میرے پوتے، میرے پوتیاں، میرے نواسے، جن کو بخار آتا ہے، 102 ٹیمپریچر ہوتا ہے تو آدمی ہل جاتا ہے اور کیسی بھاگ دوڑ کرتا ہے کہ کس طریقے سے ہم ہمارے بچوں کے ٹیمپریچر کو نیچے لائیں. آپ اپنے ان بچوں کا تصور کیجئے کہ وہ بچے اور ہم خود جب اس جہنم کی اس آگ میں ڈالے جائیں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا، ہمارا کیا حال، اور کیا ہم اس جہنم کی آگ کو ایک پل کے لیے بھی برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں. میں جہنم کی کچھ باتیں، ظاہری بات ہے کہ قرآن مجید کی تمام باتیں، اور میں تو احادیث میں سے بہت سارے احادیث کو چھوڑ رہا ہوں جس میں جہنم کے مختلف عذاب کا ذکر ہے، سانپ کا، بچھو کا اور بہت سارے جانوروں کا. اور معراج کے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے عذاب بتائے گئے، مشاہدہ کرایا گیا کہ ان کے ساتھ میں یہ ہوگا، ان کے ساتھ میں یہ ہوگا، ان کے ساتھ میں یہ ہوگا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب دوسرے لوگ ہیں، اس میں ہمارا شمار نہیں ہے، چاہے ہم غیبت کرنے والے ہو، چاہے ہم سود کھانے والے ہو، چاہے ہم غریبوں کا مال لوٹنے والے ہو، چاہے ہم بدکاری کرنے والے ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ بغیر توبہ کیے جو ہے یہ ہم تمام چیزوں سے پاک صاف ہو کر جو ہے ہم چونکہ کلمہ گو ہے ہم کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا. جہنم کا سب سے نچلا ترین عذاب، سب سے کم تر عذاب
جو حضرت ابو طالب کو دیا جائے گا، اس کے بارے میں حدیث صحیح میں آتا ہے کہ حضرت ابو طالب کو آگ کی چپلیں جوتیاں پہنائی جائے گی، اور جس سے ان کا دماغ ایسا ابلے گا جیسے آگ پر رکھی ہوئی ہانڈی ابلتی ہے۔ یہ جہنم کا سب سے کم میں کم عذاب ہے جو حضرت ابو طالب کے حصے میں آئے گا۔ آپ سوچئے کہ اس کے بعد کے عذاب کیسے ہوں گے جہنم کے، اور ہم کو اس کی کتنی فکر کرنی ہوگی۔ تو میں کچھ چیزیں جو ہے میں آپ کو قرآن مجید کی روشنی میں آپ کو سناتا ہوں۔ سب سے پہلی بات جو ہے، جو جہنم کا ماحول ہے اس کے بارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ سورہ رحمان کے اندر فرماتا ہے یطوفون بینہا و بین حمیم آن، کہ وہ ایک آگ سے دوسری آگ کے بیچ میں بھاگتے رہیں گے۔ اس آگ سے بچنے کے لیے آگے بھاگیں گے تو آگے بھی آگ ہے، پیچھے بھی آگ ہے، اور منہ پر آگ کا جو دھواں ہے اور وہ جو گرمی ہے، وہ گرمی سے پریشان ہو کر وہ پانی پینے کے لیے بھاگیں گے تو ان کو پانی پینے میں کے لیے کیا دیا جائے گا؟ ان کو من عین آنیہ۔ اللہ تعالیٰ سورہ غاشیہ کے اندر فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ کہ تسقی من عین آنیہ، ان کو پانی پلایا جائے گا کھولتا ہوا، چشموں کا پانی کھولتا ہوا۔ اور ایک دوسری جگہ پہ آتا ہے کہ یہ پانی اتنا گرم ہوگا کہ پینے والی کی آنتیں اس سے کٹ جائیں گی۔ جب پانی اندر جائے گا تو آنتیں کٹ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ان آنتوں کو دوبارہ بنائے گا تاکہ جہنمی اس عذاب کا مزہ بار بار چکھتا رہے۔ اور کھانے کے لیے کیا دیں گے؟ کھانے کے لیے سورہ غاشیہ میں آتا ہے کہ ان کو الا من ضریع، ان کو کھانے کے لیے جو ملے گا وہ کیا ملے گا؟ خاردار جھاڑیاں، خاردار جھاڑیاں جو اونٹ کھاتا ہے، جو صحرا میں ہوتے ہیں، جس کے اندر کوئی لذت نہیں ہوتی، جس کے اندر کوئی غذائیت نیوٹریشن نہیں ہوتا۔ کھانے کے لیے یہ دیا جائے گا میرے دوستوں، میرے اپنوں، میرے رشتہ داروں۔ ڈھابے پر بیٹھ کر جو ہے، ڈھابے کی بات چھوڑیے، ہمارے گھر پر جب ہم بیٹھتے ہیں کھانے کے لیے تو جس دن جو ہے بہت کچھ اچھا کھانا نہیں ہوتا، ساتھ میں چٹنی اور پاپڑ نہیں ہوتا، اور ساتھ میں کوک اور اسپرائٹ نہیں ہوتا، اور کوک اور اسپرائٹ بھی ٹھنڈا نہیں ہوتا، تو ہمارے حلق سے جو ہے یہ کھانا گزرتا نہیں ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ ہم اپنے گھر والیوں سے عام طور پر لڑتے ہیں کہ آج کیا تم نے کھانا بنایا ہے۔ تصور کیجئے کہ جہنم میں جو پانی پلایا جائے گا وہ اتنا کھولتا ہوا پانی رہے گا کہ آنتیں کٹ جائے گی، کھانا ایسا ہوگا۔ اور دوسری جگہ پہ جو ہے کھانے کا ذکر آیا ہے کہ یہ ایسا کھانا ہوگا جو حلق میں اٹک جائے گا، جہنمی اس کو نیچے دھکیل نہیں سکیں گے، یہ کھانا ہوگا۔ اور پہننے کے لیے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سرابیلہم، یہ سورہ ابراہیم کی آیت، سرابیلہم من قطران، ان کو گندھک اور کول ٹار جو ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں سڑکیں بنتے ہیں، جلتے ہوئے گندھک اور ٹار کا لباس پہنایا جائے گا جس کے شعلوں سے مسلسل ان کے چہرے جلتے رہیں گے، ان کی جلد جلتے رہیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ نساء کے اندر فرماتا ہے کہ جیسے جیسے جلد بگڑتے رہے گی یا ڈلتے رہے گی اور ختم ہوتے رہیں گی، اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو نئی جلد عطا کرے گا تاکہ ان کو اس عذاب کا مزہ کنٹینیوسلی ملتا رہے۔ نتیجت جلوتا ہوں کہ الفاظ آئے ہیں کہ جب جب ان کی جلد ختم ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ ان کو نئی جلد عطا کریں گے۔ سوچیے، آپ تصور کیجیے، آپ اس جہنمی کا، اس مجرم کا تصور کیجئے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ، میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ میں تمام میری جتنی جو میں باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ قرآن مجید کی روشنی میں رکھ رہا ہوں، یہ میں ہوا میں آپ سے بات نہیں کر رہا ہوں۔ جب ہم لوگ حفظ تذکیر کے اوپر بات کر رہے تھے
اور اس وقت میں نے ان آیتوں کی پہلی بار تشریح پڑھی، میں نے قرآن مجید کی تشریح 2-3 تفسیرات سے، جب یہ تفسیر میرے سامنے آئے میں دہل گیا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا ایسے مجرموں کے لیے، جہنمیوں کے لیے جو بہت ہی زبردست مجرم ہوں گے۔ اس میں کون کون ہو سکتا ہے یہ آپ نہیں کہہ سکتے، اس میں کفار بھی ہوں گے، مشرکین بھی ہوں گے، منافق بھی ہوں گے، اور ہمارے زمانے کے مسلمان جو منافق ہے وہ بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ حکم دے گا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، پکڑو۔ فرشتوں کو حکم ہوگا، جس طریقے سے پولیس والوں کو حکم ہوتا ہے کہ پکڑو اس مجرم کو، اور اس کو طوق پہنا دو۔ طوق معلوم ہے آپ کو؟ گلے میں جو طوق پہنایا جاتا ہے، ایسا طوق ہوتا ہے کہ آدمی نہ ادھر دیکھ سکتا ہے نہ ادھر دیکھ سکتا ہے، صرف سامنے دیکھ سکتا ہے اور ایک ہی پوزیشن میں دیکھ سکتا ہے۔ اللہ فرشتوں سے کہے گا کہ اس مجرم کو پکڑو اور اس کو طوق پہناؤ، ثم الجحیم صلو، اور پھر اسے جہنم کی آگ میں پھینک دو۔ اگر ہم اپنے آپ کو اس مجرم کی جگہ پر رکھیں، جب بھی گناہ کا خیال آیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے آپ کو اس مجرم کی شکل میں دیکھیں جس کے ساتھ میں یہ معاملہ ہونے والا ہے، تو خدا کی قسم میں کہتا ہوں کہ کوئی انسان اس بات کی جرات نہیں کرے گا کہ وہ ایسا کوئی جرم کرے، ایسا کوئی گناہ کرے جس کی سزا اس کو اس طریقے سے قیامت کے دن جہنم کے اندر بھگتنی ہوگی۔ اب آپ سوچئے کہ آخری سوال یہ ہے کہ جہنم کا قیام کتنا ہوگا؟ جہنم کا قیام کتنا ہوگا؟ مشرکین، کفار، منافقین کے لیے ابدی جہنم، ابدی جہنم سے نکلنے کا کوئی سوال نہیں۔ البتہ ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے ایسے ایمان والے جو منافق نہیں ہیں، یاد رکھیے، ایسے لوگ جنہوں نے ایمان لایا ہے، گناہ بھی کیے ہیں، لیکن شرک نہیں کیا ہے، شرک، ایسے لوگوں کو ایک لمبی مدت کے بعد میں جب وہ اپنے گناہوں کی عذاب بھگت چکیں گے، اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے ایسے مسلمانوں کو، ایسے ایمان والوں کو جہنم سے نکال کر دوبارہ جنت میں لائیں گے، ایسے ایمان والوں۔ لیکن ایک بات آپ سن لیجیے جو بہت امپورٹنٹ بات ہے، جو سورہ مائدہ کے اندر جو آیت نمبر 72 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے شرک کیا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جنت کو کیا کر دیا؟ حرام کر دیا، حرام کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احادیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب آخری مرتبہ جہنم کی طرف جائیں گے داروغہ سے ملنے کے لیے اور شفاعت کرنے کے لیے، تو جہنم کا داروغہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے گا، اے اللہ کے رسول، اب تمہاری امت کے وہی لوگ اس جہنم میں ہیں جنہیں قرآن نے روک رکھا ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اور اس کی تشریح یہ کی گئی ہے کہ امت کے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، شرک کا ارتکاب کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کی بھی شفاعت جو ہے انکار کر دی جائے گی، اور ایسے لوگوں کی بھی شفاعت نہیں ہوگی۔ عزیزان گرامی، ہم کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہماری زندگی میں، ہمارے عقائد، ہمارے اعمال میں وہ کون کون سی جگہ ہے جہاں شرک کا ارتکاب ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد جہنم میں صرف اس لیے جائے گی کہ وہ مشرک ہوں گے،
وہ منافق ہوں گے، وہ تاریک نماز ہوں گے۔ یہ تین چیزیں ہم اپنے گرہ میں باندھ لیں۔ کیا ہم تاریک نماز ہے، جس کے بارے میں نے آپ کے سامنے آیت رکھی، وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو لوگ نمازوں کے بارے میں جو ہے بہت لاپرواہ ہے، اور ساہون میں بہت ساری چیزیں آئی ہے۔ آپ تفسیر اٹھا کے دیکھیے کہ کون کون سے لوگوں کو جو ہے اس کا اطلاق ہوگا، جو نماز کے بارے میں، جو نماز پڑھتے نہیں ہوں گے، جو نماز پڑھتے ہوں گے لیکن بے دلی سے پڑھتے ہوں گے، نماز کی تمام جو یہ ہے حقوق ہے ان نماز کے حقوق کو ادا نہیں کرتے ہوں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے بارے میں اور اپنے گھر والوں کے بارے میں یہ سوچیں کہ کیا ہم لوگ نماز کے پابند ہیں، اور ہم واقعی میں نماز پڑھنے کا جو حق ہے اس طریقے سے ہم حق ادا کرتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو لوگ اپنی نمازوں میں، وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو لوگ اپنی نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے۔ تو یہ سب سے پہلی چیز ہے، ڈپ میٹر ہے، یہ ڈپ سٹک ہے، جس سے ہم کو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو دیکھیں۔ پھر ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم منافق ہیں، ہمارے زندگی میں نفاق ہے، کہ ہم سے کچھ کہا گیا ہے تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کتاب کے ایک حصے پہ تو ہم عمل کر رہے ہیں اور اللہ کے احکام کے دوسرے احکام ہیں اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ یہ بات تو یہود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی، لیکن یہاں امت مسلمہ ٹھہر کر اپنا جائزہ لے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کون سے احکام کو مانتے ہیں، کتاب اللہ کے کون سے احکام کو مانتے ہیں اور کون سے احکام کو ہم نہیں مانتے۔ اگر وہ منافق تھے اور وہ اگر جہنمی تھے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو ڈبل پالیسی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو عدل اور انصاف ہوگا۔ جو ان منافقین کے ساتھ میں ہوا ہے، وہ اہل ایمان میں جو منافقین اس وقت ہے ان کے ساتھ میں بھی ہوا۔ تو بہت خطرناک آیت ہے جو آخر میں جو ختم ہوتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تم سے غافل نہیں ہوں، اور دنیا میں بھی تمہیں عذاب ہوگا، رسوا کن عذاب ہوگا، اور آخرت میں بھی رسوا کن عذاب ہوگا ایسے لوگوں کے لیے جو منافقت کی زندگی گزارتے ہیں۔ اور تیسری بات جو مسلمانوں کی اکثریت میں بہت عام طور پر پائی جاتی ہے، وہ ہے ان کے عقائد میں، ان کے اعمال میں شرک۔ اور شرک ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو، جس کے اوپر، جس کی وجہ سے جنت حرام ہو جائے گی۔ کوئی موقع نہیں ہے، کوئی چانس نہیں ہے کہ جہنم میں ڈالنے والا ایسا ایمان والا جو اس دنیا کی زندگی میں شرک کرتا ہے، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے حقوق میں، ان تینوں زاویوں سے اور تینوں پہلوؤں سے جو شخص بھی ایون نیکی کا کام سمجھ کر جو شرک کرتا ہے، اللہ کی ذات میں کسی کو شامل کرتا ہے، اللہ کے صفات میں کسی کو شامل کرتا ہے، اللہ کے حقوق میں کسی کو شامل کرتا ہے، کوئی غیر اللہ، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے غیر اللہ، غیر اللہ، اللہ کے سوا چھوڑ کر کوئی بھی ہو، وہ کوئی بھی ہستی ہو، اس کو اگر کوئی انسان اللہ کی ذات میں، صفات میں اور اللہ کے حقوق میں شامل کرتا ہے تو وہ شرک کا اختیار ہے۔ اور شرک کی باریک سے باریک جو فارم ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک اتنا باریک ہوتا ہے جس طریقے سے ایک اندھیری رات میں کالے پتھر پر ایک کالی چوٹی کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ کبھی کبھی انسان کے زندگی میں شرک، اتنا باریک سا شرک اس کے زندگی میں داخل ہو جاتا ہے۔ میں نے نماز پڑھی اور 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بجائے، کیونکہ احمد بھائی میرے سامنے بازو میں موجود ہیں، ان کو بتانے کے لیے میں نے اپنے سجدے کو طویل کر دیا، 5 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہا کہ احمد بھائی سمجھے یار معین بھائی بڑے متقی آدمی ہیں اور بہت خشوع اور خضوع کے ساتھ میں عبادت کرتے ہیں۔ میں نے شرک کر دیا، کیونکہ میری یہ نماز کس کے لیے پڑھی؟ احمد بھائی کے لیے پڑھی، یہ سجدہ میرا احمد بھائی کے لیے ہوا، یہ بھی شرک ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہم کو اور ہمارے تمام امتیوں کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہمارے زندگی میں شرک کہاں کہاں سے داخل ہوتا ہے
اور اس شرک کا تدارک ہم کیسے کریں. اور جب تک ہم توحید کو نہیں سمجھیں گے تب تک جو ہے شرک کو سمجھنا ناممکن ہے. تو ہماری بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہم توحید کے تقاضوں کو ہم سمجھیں، اور غلط ارمانی جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لفظ استعمال کیا ہے، جھوٹی آرزوئیں جس میں ہمارے سیاستداں ہم کو الجھاتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. یہ سب جھوٹی آرزوؤں کا پلندہ جو ہمارے سیاستدان دیتے ہیں، اسی طریقے سے اہل ایمان اور مسلمانوں نے جھوٹی آرزوئیں جنت کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، اللہ کی رحمت کے بارے میں، شفاعت کے بارے میں گھڑ رکھی ہے، جس کا کوئی وجود نہیں. قرآن مجید اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ان تمام باتوں کا کھنڈن کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، میں اپنے لیے دعا کرتا ہوں، میرے گھر والوں کے لیے دعا کرتا ہوں، میں تمام یہاں جو لوگ جمع ہیں ان لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں، امت مسلمہ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ تعالیٰ تو اپنے رحم اور کرم سے ہم کو جہنم کی آگ سے بچا دے. ہم کو ایسا بندہ بنا، فرما بردار بندہ بنا کہ ہم تجھ کو راضی کر سکیں، اور ہم تیرے ہی، صرف تیرے ہی فضل و کرم سے جہنم سے نکل کر اور جہنم سے بچ کر جو ہے ہم جنت میں جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ہم کو جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.